السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، اس سے پہلے والے درس میں ہم نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس طرح نازل ہوئی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے ہوئے اپنے گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو کیسے تسلی دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. آگے کی سیرت کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور دوبارہ وحی کے نازل ہونے کا شوق آپ کے دل میں پیدا ہوا اور آپ وحی کا شدت سے انتظار کرنے لگے کہ کب وحی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں غار حرا میں جاتا، وہیں پر وحی کا انتظار کرتا، انتظار کر کے تھک جاتا لیکن وحی نہ آتی، جس کی بنا پر میں غمزدہ ہو جاتا، پریشان ہوتا. اس کے بعد پریشان ہو کر میں پہاڑوں کی بلندیوں پر جاتا، پہاڑ کی چوٹی پر جاتا اور سوچتا کہ وہیں سے اپنے آپ کو گرا دوں اور میں ختم ہو جاؤں. اس قدر میں پریشان ہوتا تھا. جیسے ہی میں اس ارادے سے کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا، حضرت جبریل آتے میرے سامنے اور کہتے اے محمد آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں جبریل. پھر وہ چلے جاتے، مجھے کچھ سکون ملتا، قرار آتا. پھر میں اپنے ارادے کو ختم کر کے دوبارہ میں اپنی جگہ آتا، اپنے گھر آتا اور پھر میں وحی کا انتظار کرتا. کئی دن تک اسی طرح چلتا رہا لیکن وحی نہیں آئی. ایک مرتبہ بہت انتظار کے بعد میں غار حرا سے اتر رہا تھا کہ ایک آواز آئی. میں نے آگے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا. دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا. اس کے بعد میں نے اوپر دیکھا تو کیا دیکھا، وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور مجھے آواز لگا رہا ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہ پورے آسمان کو کور کیے ہوئے چھایا ہوا ہے. میں ڈر گیا، دوبارہ ڈر گیا. میں نے اپنے آپ کو نیچے جھکا لیا ڈر کے مارے. پھر دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے گھر پہنچا اور چادر اوڑھ کر سو گیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی. سورۃ المدثر کی آیت ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھو. والرجز فہجر، اور گندگی کو چھوڑ دو. ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اٹھا اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا. اس کے بعد میں نے دعوت دین کے کام پر لگ گیا. کہتے ہیں کہ میری بیوی حضرت خدیجہ تو پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی. پھر میں نے اپنی جگری دوست ابو بکر کے سامنے اپنی بات کو رکھی، انہوں نے بھی مان لیا. پھر میں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کے سامنے بات رکھی، انہوں نے بھی مان لیا.
پھر میں نے اپنے غلام زید بن حارثہ کے سامنے بات رکھی، انہوں نے بھی مان لیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایسی تھی، آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی کو یہ لوگ دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے سوچا جب یہ آدمی اپنی زندگی میں کبھی اپنے مفاد کے لیے جھوٹ نہیں بولا تو اللہ رب العالمین کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ کیسے کہہ سکتا ہے؟ لہٰذا انہوں نے میری بات کو سچ مانا اور مجھے اللہ کا سچا نبی مان لیا۔ تو یہ چار لوگ، حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں۔ یعنی جس دن نبی نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا فوراً انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دین کی دعوت میں لگ گئے۔ ان کی برکت سے حضرت عثمان مسلمان ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے، حضرت بلال مسلمان ہوئے۔ اسی طرح ہر صحابی اپنے مسلمان بھائی کے سامنے، یعنی جس پر اعتماد ہوتا، بھروسہ ہوتا، اس کے سامنے اسلام کو پیش کرتا اور ساتھ ہی یہ کہتا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اسلام کو چھپائے گا۔ اس طرح ایک رازدارانہ انداز میں چھپے طور پر ہر آدمی سے مل مل کر اسلام کو پھیلایا گیا۔ 3 سال تک تقریباً یہ سری دعوت، یعنی چھپے طور پر جو ہے یہ دعوت آگے بڑھتی رہی۔ کہتے ہیں 3 سال کی مدت میں تقریباً 35 سے 40 لوگ مسلمان ہو گئے، 35 سے 40 لوگ مسلمان ہو گئے اور ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کے لیے کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں مکہ کے باہر جہاں پر صفا کی پہاڑی ہے وہاں پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور وہاں لوگوں کا آنا جانا چلنا پھرنا کم ہی ہوتا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو چنا۔ جو مسلمان ہوتے تھے وہاں پر جمع ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر جمع ہوتے تھے۔ جو مسلمان ہوئے تھے ان کو توحید سمجھاتے، قرآن سکھاتے، جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھی ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ شروع اسلام میں ہی اللہ رب العالمین نے 2 وقت کی نماز فرض کی تھی۔ صبح کو سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت اور سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت اور شام کو سورج ڈوبنے کے بعد 2 رکعت، یعنی صبح 2 رکعت اور شام میں 2 رکعت۔ اور حضرت جبریل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بھی سکھایا تھا اور نماز کا طریقہ بھی بتایا تھا۔ علماء کرام کا کہنا ہے جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے گھاٹیوں میں یا ویران جگہوں میں نکل جاتے تھے اور وہاں پر جا کر انفرادی طور پر نماز پڑھتے تھے تاکہ ان کو کوئی دیکھ نہ لے، تو 3 سال تک اسی طرح چلتا رہا۔ جب 3 سال مکمل ہوئے تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اب کھل کر دعوت دینا ہوگا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم جیسے ہی نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس آئے۔ وہاں پر ایک بازار لگتا تھا، بہت سارے لوگ ادھر دوسری طرف جمع ہوتے تھے کعبۃ اللہ کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آواز لگائی، اپنے خاندان والوں کو پکارا، جو بھی نظر آیا سب کو پکارا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، کہتے ہیں اگر کوئی مشغول تھا تو اس نے اپنے غلام کو بھیج دیا کہ جاؤ محمد پکار رہے ہیں، دیکھو کیا معاملہ ہے، سن کر آنا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، ابو لہب بھی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، اے لوگو ذرا بتاؤ
اگر میں تمہارے سامنے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تیار کھڑی ہوئی ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے ابھی کے ابھی، کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے پایا ہے، ہم ضرور آپ کی بات کو سچ مان لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا سنو، میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، اس کا عذاب یقینی طور پر تم آنے والا ہے اگر تم نے اس کی بات نہ مانی۔ سنو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اللہ کی توحید کو مانو اور جو دیگر معبودان باطلہ ہیں ان کی عبادت کو چھوڑ دو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، وتملک العرب والعجم، اور ایسا نہ سمجھو کہ تم نے اس کو قبول کیا تمہاری سرداریاں چلی جائیں گے، ایسا نہ سمجھو۔ تملک العرب والعجم، عرب کے بھی بادشاہ بنو گے، والعجم، اور عرب کے علاوہ جو دوسرے ملک ہیں ان کے بھی بادشاہ بنو گے۔ جیسے ہی یہ باتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، کہتے ہیں کہ ابو لہب جو وہاں پر کھڑا ہوا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا، اس نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا اور کہا تبا لک یا محمد، اے محمد تیرا ستیہ ناس ہو، لہذا جمعتنا، کیا یہ بکواس سنانے کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ پھر اس نے کہا کہ یہ تو پاگل ہو چکا، اس کی باتوں میں نہ آنا، جاؤ اپنے اپنے کام دیکھو۔ سارے لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے اس رویے سے بڑے غمزدہ ہوئے اور اپنے گھر کو واپس آ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں گے اور وہ برباد ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے جہنم کی خوشخبری یا جہنم کی بشارت کی سنا دی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے، اب یہاں سے اسلام اور شرک دونوں کی واضح طور پر جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ایک طرف اسلام عروج چاہتا ہے اور دوسری طرف مشرکین اس کو دبانا چاہتے ہیں، یعنی اسلام اور شرک کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے کی سیرت انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں دین کو صحیح طور پر پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔